دوست نے والد کے پیسے ہبہ کر دیے تو واپس کرنے ہوں گے؟ میرے ایک دوست کو اس کے ابو نے کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیے تھے، یعنی دوست کو اس کے ابو نے دیے تھے کچھ پیسے رکھنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے نہیں دیے تھے، لیکن اس نے وہ سارے پیسے مجھے دے دیے اور کہا کہ تم چاہو تو یہ پیسے پورے خرچ کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو بعد میں مجھے واپس بھی کر سکتے ہو۔ میں نے وہ پیسے خرچ کر دیے اور اس نے وہ پیسے کبھی واپس نہیں مانگے، تو کیا یہ پیسے مجھے واپس کرنے چاہیے؟ اگر کرنے چاہیے تو اس دوست کو واپس کرنے ہوں گے یا اس کے ابو کو؟ طارق اقبال، بنگلہ دیش سے۔ دیکھیں، آپ کے دوست کو اس کے ابو نے جو پیسے دیے تھے نا امانت کے طور پر، اگر اس نے بعینی ہی وہی پیسے اٹھا کے آپ کو دے دیے تو یہ تو امانت میں خیانت کی اس نے، وہ رقم اس کی تھی ہی نہیں، اس کے ابا کی رقم تھی، تو وہ جیسے اس کے لیے حلال نہیں تھی آپ کے لیے بھی حلال نہیں تھی۔ اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہ اس کے ابا کے پیسے ہیں اور ایز اٹ از اس نے اٹھا کے مجھے دے دیے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بھی استعمال جائز نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اس نے ابا کی پرمیشن کے بغیر دی ہیں، تو لہذا آپ پر لازم ہے کہ وہ رقم اس کو لوٹائیں یا اس کے ابا کو لوٹا دیں، ڈائریکٹ ابا کو لوٹا دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ پیسے وہ چینج کر چکا تھا، ابا نے پیسے دیے، وہ پیسے اس نے کھا لیے یا کچھ کر لیا اور اس کے بدلے میں دوسرے پیسے آپ کو دے دیے، تو وہ اس کے اپنے پیسے سمجھے جائیں گے، اور آپ نے جو استعمال کی، آپ کو چونکہ اس نے گفٹ دے دیا تھا تو آپ کھا گئے، وہ آپ کے ہو گئے، تو ابا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ابا کو الگ سے پیسے دے، تو پھر ابا کو پیسے لوٹانا یہ آپ کے دوست کی ذمہ داری ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ طارق اقبال صاحب نے پوچھا تھا بنگلہ دیش سے۔ ذہنی ٹینشن کا کیا حل ہے؟ میں الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، کئی دنوں سے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے اور ٹینشن زیادہ ہو رہی ہے، نیند بھی اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، نیند میں بھی اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، ہر وقت دماغ پریشان رہتا ہے، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عاقب عزیز شاہ، کشمیر سے۔ عاقب شاہ صاحب، آپ کو اپنے کیریئر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے آپ کو، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چاہیے، اور یہ یقین کر لیں جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کے حلق میں پہنچ کر رہے گا، جو نہیں لکھا زمین آسمان کا زور لگا لیں وہ نہیں ملے گا آپ کو۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی استعمال نہ کر لے، تو اس لیے ٹینشن لینا چھوڑ دیں فیوچر کی، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا، ہاں اپنی سی کوشش آپ نے کرنی ہے، مشورہ لے لیں 2-4 اہم لوگوں سے، بھائی مجھے فیوچر میں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے حساب سے ہلکی پھلکی کوشش شروع کر دیں، زیادہ دماغ نہ لگائیں، پاگل ہو جائیں گے آپ، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے، تو لائف کو انجوائے کریں، جتنا رزق مقدر میں ہے مل کے رہے گا، جو نہیں ملے سوچیں دنیا مسافر خانہ ہے، قارون سے زیادہ آپ کما نہیں سکتے، قارون نے اتنی دولت کمائی، انجام کیا ہوا؟ مرمرا کے ختم۔ فرعون سے زیادہ آپ پاورفل نہیں ہو سکتے، اس کا بھی وہ بھی مر گیا۔ تو جتنے ہمارے حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، ماضی میں اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے پاورفل لوگ دنیا میں آئے، پاورفل لوگ، کوئی دھماکے سے ہلاک ہوا، کوئی پھانسی کے پھندے پہ چڑھا، کسی کو اپنی طبی موت ہو گئی، کوئی قتل کر دیا گیا، سب کا انجام ایک ہی ہے۔ تو آپ میرے بھائی ترقی کی بلندیوں کی انتہا کو بھی پہنچ گئے، جانا قبر کے پیٹ میں ہی ہے، اور آپ کا دوست آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا وہ آپ سے آگے بھی نکل گیا اور آپ پیچھے رہ گئے، تو بھی قبر میں دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل میں ہمارا فیوچر ہے، یہ اصل میں ہمارا کیریئر ہے۔ جب قارون اپنے جلال کے ساتھ اور دولت کے ساتھ نکلا نا لوگوں میں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جو دنیا پرست لوگ تھے کہنے لگے یا ویلنا، کاش ہمیں بھی ایسے خزانے ملتے جیسے قارون کے پاس ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اہل علم نے کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بدبختو جو آخرت میں ثواب ملے گا وہ اس سے کروڑا گنا بہتر ہے، یہ تو دنیا دار فانی ہے، یہ رالے ٹپکانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آج نوجوانوں کو ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ میرے ساتھ والا اتنا آگے نکل گیا، وہ اتنے پیسے کما لیا، اس نے یہ کر لیا اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔
تو چھوڑو یار، جو آگے نکل گیا وہ بھی قبر میں جا کے مر جائے گا، جو آپ پیچھے رہ گئے وہ بھی مر جائے گا قبر میں جا کے، تھوڑے دن کی کھیل کہانی ہے، قصہ ختم۔ تو آخرت کو جب فوکس کریں گے، نماز کو فوکس کریں گے، اس کا اجر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دار فانی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دنیا کی کوشش نہ کریں، کوشش کریں، ٹینشن نہ لیں، تو کوشش بھی اعتدال کے ساتھ کریں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، اپنے آپ کو پھر ہر وقت جب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو رات کو پھر آدمی کیریئر ہی سوچتا رہتا ہے، تو باتیں بھی کم کریں دنیا کی، کچھ آخرت کی باتیں کیا کریں، موت کی باتیں کیا کریں۔ جس چیز کا تذکرہ انسان زیادہ کرتا ہے اس کی دل میں اہمیت آتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، شادی کی باتیں کر لیا کریں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی ٹینشن کم ہو جائے گی آپ کی۔ تو لیکن یہ جو ہر وقت دنیا کی باتیں ہیں نا، یہ انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو صحت کی حد سے زیادہ فکر کرتے ہیں انہی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ صحت کی فکر بھی کرنی ہے اعتدال کے ساتھ۔ بعض لوگ ڈاکٹروں کے کلپ سنتے ہیں نا، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، اتنا سن کے پاگل ہو جاتے ہیں وہ۔ تو ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی ضروری ہے۔ پرہیز بھی اعتدال کے ساتھ کرنا ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہی چھوڑ دیں آپ نے، اور صحت بنانے کی فکر بھی اعتدال کے ساتھ کرنی ہے۔ تو پیسے کی فکر بھی اعتدال کے ساتھ کرنی ہے۔ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھاڑ میں جائے، جن کو ملا ہے ان وہ کون سا۔ میں اکثر کراچی میں ہمارے یہاں بحریہ ٹاؤن لوگوں کے دل پہ مسلط ہو چکا ہے نا، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا، اس کا بھی جنازہ اٹھے گا بھائی، تو آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ تھوڑے دن میں سب برابر۔ تو قبرستان جایا کریں، آپ بھی جایا کریں، حدیث میں آتا ہے قبرستان جایا کرو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہاں جائیں، مردوں کو دیکھا کریں ان کا کیا کیریئر ہے، کیسے کیسے پلان کیے تھے ان لوگوں نے، اور ان کی پلاننگ خاک میں مل گئی، مٹی میں آ کے دفن ہو گئے۔ تو ہماری پلاننگ بھی ساری خاک میں ملے گی۔ ہماری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، صبح پیٹ بھر جائے، شام کو پیٹ بھر جائے، سونے کی جگہ مل جائے، اس کے علاوہ سب غریبی ہے، اس کے علاوہ ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے۔